صدیوں پرانے شہر کا حصہ مانے جانے والے سندھ کے ضلع بدین میں 2011 کی ہونے والی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں انسانی ہڈیاں بکھر گئیں جو صدیوں سے دبی ہوئی تھیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بارش کے بعد کئی کنکال دیکھے جو خون آلود تھے، لیکن علاقے میں مسلسل اور لاپرواہی سے انسانی سرگرمیوں کے باعث کئی قیمتی اشیاء کو نقصان پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آگھم کوٹ کی اپنی داستانیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صدیوں تک فوجوں کو مارنے والے کئی جنگوں اور حملوں میں کتنی ضد کے ساتھ بچ گیا۔ کھنڈرات میں پتھروں سے بنے ڈھانچے اور صدیوں پرانے ڈیزائن شامل تھے۔ اس جگہ پر ایک ابتدائی مسجد ہے جسے پتن واری مسجد یعنی کھاڑی کے ساتھ والی مسجد کہا جاتا ہے۔ عمارت خستہ حال ہے، اس کی اینٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، جبکہ وہاں آنے والوں کو کھلے عام قیمتی نوادرات چوری کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ روایت ہے کہ دریا کے کنارے شہر کی بنیاد ایک مقامی بادشاہ آگم لوہانا نے رکھی تھی اور مسجد اس کے جیٹی کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی، جہاں مسافر اور مال بردار کشتیاں کثرت سے آتی اور جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر سندھ کے قدیم برہمناباد صوبے کا حصہ تھا، جس پر راجہ آگھم کی حکومت تھی، جب تک کہ راجہ چچ نے اسے بے دخل نہیں کیا۔ آگھم کوٹ میں ایک مقبرہ بی بی ماہم کا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عرب سے آئی تھیں۔ اس کا آبائی مقصد پس منظر تھا۔ ایک سر کا پتھر کہتا ہے کہ اس کا انتقال 170 ہجری میں ہوا، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ در حقیقت اسلامی کیلنڈر کے مطابق 11ویں صدی میں فوت ہوئیں، یعنی قبر تقریباً 500 سال پرانی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصل میں وسطی ایشیا سے آئی تھیں۔ ایک اور مقبرہ مخدوم محمد اسماعیل سے متعلق ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اس پینل کے ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے 16ویں صدی کے بزرگ مخدوم بلاول کو بیچ کی چکی میں کچل کر پھانسی دینے کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس قصے کی نہ تو ترویج کی گئی ہے اور نہ ہی مورخین نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کچھ فاصلے پر شاہ عبد المجید کا مزار واقع ہے، جو لوہانوں کی طرف سے انتہائی عزت کی جانے والی شخصیت ہے جو ہندو مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک اور مسجد کے کھنڈرات کے قریب ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ سندھ کا وطائے فقیر جو وسطی ایشیا کے ملا نصیر الدین کے مساوی ہیں، جو اپنی عقل مندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا آگھم کوٹ میں ٹھکانہ تھا اور حکمران اشرافیہ نے اسے اپنی عقل مندی اور آزادانہ سوچ کی وجہ سے وہاں سے جانے پر مجبور کیا۔ آگھم کوٹ چھوڑنے سے پہلے بتائیوں نے شہر پر لعنت بھیجی اور اس مسجد کے گرنے کے ساتھ ہی تباہی شروع ہو گئی۔ وہاں کے ایک مقامی شخص مسٹر لغاری نے افسانے کو بیان کرتے ہوئے کہا، چٹانیں اور عمارتیں یہاں اور وہاں سیاہ دھبے اور لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ جلے ہوئے انسانی اجزاء کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سیاہ مضامین آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر سندھ کے ان کئی علاقوں میں سے ایک تھا جسے افغان حملہ آور مدد خان نے تباہ و برباد کر دیا۔ چچ نامہ اور تحفۃ الکرام جیسی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ عربوں کے سندھ پر حملہ کرنے سے پہلے راجہ آگم لوہانا اس علاقے پر حکومت کرتے تھے۔ برہمناباد پر برہمنوں اور بدھ مت کا غلبہ تھا اور رائے خاندان کے رائے سہاسی کے بیٹے رائے سہرس کی جانب سے راجہ آگم کی خاندان کی حکومت تھی۔ قدیم رسم الخط اور سجاوٹ کے ساتھ کندہ کئی پتھروں کو زائرین پہلے ہی ہٹا چکے ہیں اور کچھ مقامی با اثر لوگوں نے مبینہ طور پر انہیں اپنے بنگلوں میں رکھا ہوا ہے۔
या बाजार में फरोख्त कर दिया है। इस जगह को महफूज नहीं किया गया है क्योंकि इसे सूबाई हुकूमत की फहरिस्त में दर्ज नहीं किया गया ताकि इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। माहिरीन की मुतअद्दिद लाज़मी तहकीकात ज़री अल्तवा है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। एहलकार तस्लीम करते हैं कि हमारे हुक्मरान सिंध के आसार से खेल रहे हैं। जंगों और तशद्दुद ने कदीम मकामात पर तबाही मचा दी, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ज़्यादातर शहर और तहजीबें माशी वजूहात की वजह से मरी और दुनिया के इस हिस्से की कदीम मैशियत दरियाओं के भाव पर परवान चढ़ी। ये शहर 18वीं सदी तक तरक्की करता रहा। डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी एक मारूफ माहिर आसार कदीमा जो पहले सूबाई महकमा नवादरात और आसार कदीमा के सरबराह थे, वो कहते हैं कि आगम कोट मर गया जब 18वीं सदी में सिंध ने अपना रास्ता तब्दील किया और इसके बाद अंग्रेज़ों की तामीर करदा सड़कों की भूल भलैया ने इसे तरजीह नहीं समझा। शहर को वक्त की सख्तियों पर छोड़ दिया गया। मिस्टर लगारी का मजीद कहना था कि खंडरात के करीब वाक़े इनके गांव के लोगों ने पहले ही एक अलग कमरा बना रखा है जहां वो चोरों से बचाने के लिए कीमती आसार रखते थे। हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इस विरसे की हिफाजत करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हुकूमत बेदार ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।